بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 438 ملاحظہ فرمائیں۔ سردار جی نے نقشہ سمجھ لیا تھا اور ان تمام عوامل کو بھی جو سمندر میں وسیلہ ثابت ہو سکتے تھے اور جو ہم جیسے ناتجربہ کار لوگوں کی نگاہ میں آ ہی نہیں سکتے تھے۔ کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے محض ارادہ کافی نہیں ہوتا، کامیابی کے لیے سازگار حالات میسر آنے کی شرط ہے۔ تامنیت میں کھوٹ نہ ہو تو اسباب اور وسائل قدرت خود فراہم کر دیا ہے۔ سردار جی کے لیے ہم اور ہمارے لیے سردار جی فرشتہ غیبی ثابت ہوئے تھے۔ عام حالات میں وہ کسی بھی واردات کے بعد وقت ضائع کیے بغیر اس کی رپورٹ کرتے۔ ان کے بہت سے ساتھی مارے گئے تھے اور عملہ آوروں نے انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ نوعیت کے اعتبار سے یہ بہت سنگین معاملہ تھا، لیکن ایک مشکل وقت میں مدد کرنے والوں نے ان کو دوسری مشکل میں ڈال دیا تھا۔ وہ انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک طرف اخلاقی احسان مندی کا جذبہ تھا تو دوسری طرف مجبوری بھی تھی، اور معلوم نہیں انہوں نے میری بات سن کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم مظلوم ہیں اور شریف لوگ ہیں، چنانچہ ہمدردی کے مستحق ہیں، یا کوئی اور بات تھی۔ بہرحال اب وہ ہماری مدد کر رہے تھے اور ہمارے درمیان کسی قسم کی رنجش یا کشیدگی نہیں تھی۔ کچھ بولو سردار جی، میں نے کہا۔ کچھ بات بنی؟ ہاں، بات کیسے نہیں بنے گی، سردار جی نے کہا۔ اپنی اتنی عمر سمندر میں گزر گئی، جھک مار دے۔ کتنی عمر گزر گئی؟ میں نے کہا۔ ہوئے یار، تو بیچ میں بڑے مشکل سوال کر دیتا ہے۔ ٹھہر، میں حساب لگا کے بتاتا ہوں۔ وہ بولے، یہ ہو گئے خیر سے 4 سال اور ہاں 13 مہینے تے 29 دن۔ مجھے ہنسی آئی۔ 5 سال 2 مہینے بھی تو کہہ سکتے ہیں آپ۔ اچھا ہاں یار، وہ جیب کر مسکرانے لگے۔ خیر تو مطلب یہ تھا کاکا کہ اب ہم کام بھی ایسا کر رہے ہیں، سراغ لگاتے ہیں کون کدھر ہے، کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ تو پھر ایک سالم جہاز کا سراغ لگانا کیا مشکل ہے؟ بالکل صحیح اندازہ کر لیا ہے میں نے۔ یہ تو بہت ہی اچھی خبر ہے، میں نے کہا۔ کیا خیال ہے ہم کب تک اس جہاز کو پکڑ لیں گے؟ میرے اندازے کے مطابق 12 سے 14 گھنٹے لگ جائیں گے، یعنی آج رات کوئی امکان نہیں، میں نے مایوسی سے کہا۔ امکان کیوں نہیں؟ انہوں نے ایک ہچکی لے کر کہا۔ اگر اسی رفتار سے ہچکی سیدھے تیر کی طرح گئے، ہچکی تو 8 گھنٹے انہوں نے ہچکی لی۔ اوے ٹھہر جا بھائی کوکے، کیا ہوا سردار جی؟ کسے کہہ رہے ہیں؟ میں نے حیرانی سے ادھر ادھر دیکھا۔ او یار، تیری بھرجائی ہمیشہ بڑے غلط موقع پر یاد آتی ہے، ہچکی کرتی ہے، اس لیے ہچکی لگ گئی آپ کو؟ میں نے کہا۔ اور کیا، پکی بات ہے کہ اس وقت وہ ہچکی، آج بدھوار ہے نا، ہاں بدھوار کو وہ گڑ والے میٹھے چاول پکاتی ہے۔ بھائی واہ، کیا سواد والے ہوتے ہیں، بندہ زردہ بھول جاتا ہے۔ اس نے کہا۔ ہائے جند یعنی ہائے زندگی، اس نے کہا۔ میں نے کہا جند مجھے کہتی ہے نا، وہ راجندر نام ہے میرا۔ سردار جی نے سینے پر ہاتھ مارا۔ ہاں اب ٹھیک ہے، دیکھا ہچکی رک گئی ہے، اب وہ مجھے بھول کے کھانے میں لگ گئی ہے۔ کچھ پتہ ہے یار کہ رات کو کھانے میں کیا ملے گا؟ انہوں نے رازدارانہ انداز میں پوچھا۔ رات کو کیا خیال ہے؟ گڑ والے میٹھے چاول، انہوں نے کہا۔ اوہ بلے بلے، انہوں نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ دل خوش کیا اس وقت تو نے۔ گل ہم سے خاصے فاصلے پر اکیلی کھڑی سمندر کی رات کو دیکھ رہی تھی، اور صاف ظاہر تھا کہ ہمارے دوپہر کے رویے پر ابھی تک برہم ہے۔ محسن بھی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ گل، اے گل، میں نے چلا کر کہا، ادھر آؤ۔ اس نے سر گھما کر دیکھا اور آہستہ آہستہ قریب آئی۔ کیا ہے؟ سردار راجندر تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، میں نے کہا۔ بولو سردار جی۔ گل ایسی نہیں کہ کسی بات کا برا مانے، اور محبت سے تو پتھر بھی موم ہو جاتا ہے۔ وہ بھائی گل، سردار جی نے کہا، ہے تو ذرا عجیب سی بات، پر اپنا دل نامراد ایسا ہی ہے، بس دل ہی تو ہے نا، میں نے کہا۔ ہاں ناراض مت ہونا، دل اس وقت اچانک مچل گیا۔ گل نے پہلے مجھے گھورا اور پھر سردار جی کو۔ کہہ دے سردار جی، دل کی بات کہتے ہوئے ڈرنا نہیں چاہیے، آپ کہیں تو میں ہٹ جاؤں، میں نے کہا۔ اکیلے میں؟ سکندر بھائی یہ کیا بےہودہ مذاق ہے؟ گل بگڑ کے بولی۔ نہیں گل، سردار جی بھی آخر انسان ہے، ان کے بھی کچھ شرمان ہے اور دل پر کسے اختیار ہے، میں نے کہا۔ تم کو دیکھتے ہی کیا سردار جی، اس وقت بھی 12 بجے ہوئے آپ کے؟ گل نے مشتعل ہو کے کہا۔ اوہ بھائی گل، سردار جی نے بوکھلا کے کہا۔ تم کو دیکھ کے میں نے سوچا وہ میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگے۔ کیا سمجھے آخر آپ نے مجھے؟ گل چراغ پا ہو کے بولی۔ اوے بھائی کاکی، غصہ کیسا؟ گڑ کے چاول پکانا کوئی ایسا مشکل کام تو نہیں، سردار جی نے کہا۔ تم کو دیکھا تو میں نے کہا پوچھ لیتے ہیں، تم کو پکانا نہیں آتا تو مٹی پاؤ۔ خفت سے گل پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ گڑ کے چاول؟ اور کیا، میں نے اسے ڈانٹ کر کہا۔ تم تو ایسے لال پیلی ہو رہی تھی جیسے سردار جی تم کو پرپوزل کرنے والے تھے۔ کیا کرنے والے تھے؟ وہ سمجھی نہیں تھی کہ پرپوز کرنا پیغام دینے کو کہتے ہیں۔ کچھ نہیں کچھ نہیں، سردار جی نے گھبرا کے کہا۔
اور یار گل کے ہاتھوں میرا جھٹکا کرانا ہے، گولی مارو گڑ کے چاولوں کو۔ سردار جی گڑ یہاں کہاں، ورنہ میں ضرور پکاتی آپ کے لیے گڑ کے چاول۔ گل نے کہا چلو پھر جاؤ، یہاں وقت کیوں ضائع کر رہی ہو ہمارا؟ میں نے اسے ڈانٹ کر کہا غضب ہو گیا، لڑکیاں ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے لگی ہیں، جاؤ جا کے ہانڈی چولہا کرو۔ نوکر نہیں ہوں میں کسی کی، وہ جلا کے پیر پٹکتی ہوئی جانے کے لیے پلٹی۔ نوکرانی تو ہو نوکر نہ صحیح، محسن نے سامنے آ کے کہا خود اپنا پکاؤ اور کھاؤ، احسان فراموش لوگ ہو تم۔ دن میں اتنی محنت کی میں نے اور جناب کو کچھ پسند ہی نہیں آیا۔ گل نے کہا اب یہ تو بہت مشکل ہے عزیزہ۔ محسن نے کہا کہ ہم مروت میں وہ سب جان لیوا مرکبات کھا لیں جو تم ایجاد کرتی ہو، اور پھر تمہارا شکریہ بھی ادا کریں۔ ہم خود بہترین کوک ہیں۔ رات 9 بجے میں نے اور محسن نے خود کو بہترین کوک ثابت کرنے کا عملی مظاہرہ شروع کیا۔ متعدد اختلافی مسائل ہم نے ٹاس کر کے طے کیے، مثلا یہ کہ آٹا کون گوندے گا، پیاز کون کاٹے گا۔ جب محسن زاروں کی طرح روتے ہوئے پیاز کاٹ رہا تھا تو میں آٹا گوندنے کے تجربے سے دوچار تھا۔ کبھی اس میں پانی زیادہ ہو جاتا تو آٹے کی لسی بن جاتی تھی، مزید آٹا ڈالنے سے آٹا سخت ہو جاتا تھا۔ یار محسن، میں نے آٹے میں لتھڑی ہوئی انگلیاں جھٹک کے کہا آخر یہ عورتیں کیا چکر چلاتی ہیں؟ آٹا گوندنے کے بعد خاص صاف برتن صاف ایسی صفائی سے آٹے کو سمیٹتی ہیں، اٹھاتی ہیں اور پٹکتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کے ہاتھوں سے کوئی ایسی رطوبت خارج ہوتی ہے۔ محسن نے قمیض کی آستین سے اپنی ناک اور آنکھوں کی رطوبت صاف کرتے ہوئے ایک سائنسی نظریہ پیش کیا جو آٹے کو چپکنے نہیں دیتی۔ اس کیچڑ سے تو روٹیاں کیسے بنائے گا؟ اللہ بڑا کارساز ہے۔ میں نے کہا ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائیں کیا، رو مت۔ یار کیا یہ جو آنسو گیس ہوتی ہے اس میں پیاز کا عرق استعمال ہوتا ہے؟ محسن بولا کتنی دیر ہے کھانے میں؟ اوپر سے گل نے چلا کر کہا بس جی بریانی دم ہو رہی ہے۔ میں نے جواب دیا شامی کباب بھی تیار ہیں۔ یہ سب تیری وجہ سے ہوا، کیا تھا اگر دن میں اس کی تعریف کر دیتا؟ محسن بولا اس وقت وہ انڈے پھینٹ رہا تھا۔ آئینے جوان مرداں حق گوئیو بے باقی۔ میں نے کہا یہ بتا پرکار ہے جس سے گول دائرہ بناتے ہیں؟ اسے پرکار نہیں بیلن کہتے ہیں جس سے گول روٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ محسن نے کہا میں نے نفی میں سر ہلایا، وہ بھی کوئی زنانہ ٹرک ہے، آخر وہی بیلن میں بھی تو استعمال کر رہا ہوں۔ 1 گھنٹے بعد پھر گل نے ڈانٹ کر پوچھا آخر کیا حرام کھوری ہے یہ؟ رات کا کھانا کیا ناشتے میں پیش کیا جائے گا؟ بس جناب یہ شاید ٹکڑے بھی ہو گئے۔ محسن نے کہا بلاخر ہم ایک ایک ٹرے فاتحانہ انداز میں اٹھائے، عرشے پر نمودار ہوئے۔ گل کے ساتھ سردار جی تھے اور اسے اپنی داستان حیات سے کوئی اقتباس بڑی سنجیدگی سے سنا رہے تھے، مگر گل تھی کہ مسلسل کھی کھی کر رہی تھی۔ لو وہ ڈنر آ گیا۔ سردار جی نے خوش ہو کے ہاتھ ملتے ہوئے کہا بلے بلے جوانوں، بریانی شامی کباب اور شاہی ٹکڑے، آپ بھی کیا یاد کریں گے، ہم کسی کی دونس میں آنے والے نہیں ہیں۔ محسن نے بیٹھتے ہوئے کہا اپنا کام خود کرتے ہیں۔ میں نے اس کی تائید کی، مگر ٹرے پر سے کپڑا ہٹاتے ہی سردار جی نے وہ آملیٹ دیکھا جس کا موجد محسن تھا اور میری صنعت گری کا شائقہ روٹیوں کو دیکھا تو ان کی صورت پر واقعی ہی 12 بج گئے۔ گل کا ہنس کے برا حال ہو گیا۔ کھائیں سردار جی، یہ دیکھیں کیسا صحیح نقشہ بنا ہے بر اعظم آسٹریلیا کا، وہاں کنگارو بھی ہوتے ہیں اس شکل کے۔ اس نے دوسری روٹی اٹھا کے کہا اوہ توڑا بیڑا غرق۔ سردار جی نے پہلے لقمے کو نگلتے ہی کہا الگ الگ سے آتے ساری چیزیں پانی میں آٹا گول کے پی لیتے، انڈے پھینٹ کے پی لیتے، پھر بیٹھ جاتے چولہے پر۔ بھائی واہ اپنے سکندر صاحب، کیا لطف ہے اس ساؤتھ امریکن آملیٹ کا۔ محسن بولا اور کیا وٹامن سے بھرپور صحت بخش روٹیاں ہیں، مگر افسوس کہ لوگ صورت کو دیکھتے ہیں اور صورت پر اتراتے ہیں، سیرت کی قدر نہیں رہی۔ ہائے ہائے ادھر وہ کھا رہی ہوگی گڑ کے میٹھے چاول، الائچی کی خوشبو والے۔ سردار جی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا ادھر سردار راجندر سنگھ کی جان پر بنی ہوئی ہے۔ اوہ یار ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لو گل سے۔ ہم نے اپنی خودی کو بلند رکھتے ہوئے اس آخری مشورے کو نظر انداز کیا، اور اگرچہ آملیٹ میں مرچوں کا تناسب بھی اتنا ہی زیادہ تھا جتنا نمک کا، مگر ہم مسکراتے ہوئے ڈنر میں مصروف رہے اور ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیتے رہے۔ ہم پر آج اپنی قابل رشک صلاحیتوں کا انکشاف ہوا کہ ہم اتنا اچھا پکا بھی سکتے ہیں اور پھر اسے کھا بھی سکتے ہیں۔ بعد میں میرے اور محسن کے درمیان ایک شدید قسم کی جھڑپ ہوئی جس میں اس نے مجھے اور میں نے اسے مورد الزام ٹھہرایا۔ سردار جی نے رات بھر کے لیے لانچ کی کمان سنبھال لی تھی اور برمی جو خط درجہ صابر و شاکر قسم کا ماتحت تھا ہمارے تیار کردہ ڈنر کو خاموشی سے کھا کے سو گیا۔ آدھی رات سے کچھ پہلے ہی ہماری گل سے صلح ہو گئی اور وہ ہمارے لیے کافی بنا کے لائی تو ہم عرشے پر نیم روشن کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے سمندر کی نمی سے بوجھل ہوا کی ٹھنڈک کو محسوس کر رہے تھے۔ اگر آج رات کسی وقت اچانک ایس ایس کرانتی تھرڈ ہمارے سامنے آ گیا تو کیا ہوگا؟ محسن بولا کیا ہوگا؟
میں نے کہا ہم اللہ کا نام لے کر چڑھ جائیں گے اوپر، ہمارا پروگرام تو یہی تھا۔ ٹھیک ہے، وہ ہمیں روکنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے، لیکن اس کے بعد لانچ واپس چلی جائے گی۔ کیا یہ بات شک پیدا نہیں کرے گی کہ لانچ نے عملے کو واپس لے جانے کے لیے انتظار کیوں نہیں کیا؟ یہ نکتہ غور طلب ہے۔ میں نے کہا ہمیں سردار جی سے یہ درخواست کرنا ہوگی کہ وہ ہمیں چھوڑ کے فرار واپس نہ ہو جائیں، لیکن اس قسم کی درخواست وہ کیوں مانیں گے؟ ابھی تو ہم انہیں ساتھ لے آئے ہیں، بعد میں ان کو روکنے والا کون ہوگا؟ محسن نے کہا اور پھر یہ بھی تو بالکل غیر یقینی ہے کہ اس جہاز پر ہمارا قیام کب تک ہوگا۔ پھر اس مشن کے بارے میں ابھی ہم خود بھی نہیں جانتے کہ اس میں ہمیں کامیابی ہوگی یا ناکامی، اور کامیابی کے لیے مواقع کب ملیں گے۔ مزید غور کرنے پر میری عقل سلیم میں وہ سب باتیں آنے لگیں جو اب تک نہیں آئی تھی۔ مثلا یہ کہ ہمارا سب سامان تو اسی لانچ پر ہے اور اسے ہم جہاز پر بھی منتقل نہیں کر سکتے، اور سردار جی سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ جاؤ ہم نے اپنا سب کچھ تمہیں سونپا۔ وہ قبول بھی نہیں کریں گے یہ ترکہ۔ خود ہم کیسے دست بردار ہو سکتے ہیں اپنے ذات راہ سے؟ آگے چل کے یہی تو ہماری مشکل کشائی کا سامان ہوگا۔ میں نے کہا پھر آخری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو جہاز کے ساتھ کیا خود بھی غرق ہوں گے؟ کون بچانے والا ہوگا ہمیں؟ دوست محمد کو ہم نے واپس کر دیا۔ یہ ایک بنیادی غلطی تھی۔ ہم اسے کہہ سکتے تھے کہ وہ اسی راستے پر ہمارے پیچھے آئے اور فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے ایک محدود دائرے میں گشت کرتا رہے، اور جب ضرورت پڑے تو ہمیں نکال کے لے جائے۔ وہ تو اب گیا، نہ جانے کس راستے سے بمبئی پہنچے گا۔ میں نے کہا ہم کیا کریں گے؟ میرے نزدیک ان سارے مسائل کا صرف ایک ہی حل ہے۔ ہاں، محسن نے میری تائید کی۔ میں بھی اس حل سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ سابق ناگ منی کو میں اس کام کا اہل سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا وہ سردار جی کو گولی بھی مار سکتی ہے، مارے گی نہیں، مگر اس میں عقل کے ساتھ حوصلہ بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سردار جی بھی اس مرحلے پر وفات پانا پسند نہیں کریں گے۔ ان کو انکار کر کے مرنا ہوتا تو وہ شروع ہی سے تعاون نہ کرتے۔ یہ تو ہو جائے گی 100 پیاز کھا کے 100 جوتے کھانے والی بات کہ نہ فرض ادا ہوا، نہ ہماری مدد ہوئی اور جان بے سبب گئی۔ سکھ کا کیا بھروسہ کب دماغ گھوم جائے؟ راجندر سنگھ ویسا سکھ ہوتا تو اب تک خود مارا جاتا یا ہمیں مار چکا ہوتا۔ میں نے کہا گل کو یہ بات تو سمجھا دے، بحری جہاز پر ہم دونوں جائیں گے، وہ سردار جی کو روکے گی، مگر کب تک؟ جب تک لانچ کہیں خود نہ رک جائے۔ اس میں تیل ختم ہو جائے گا بالآخر 2-4 گھنٹے یا 8-10 گھنٹے۔ جب تک لانچ چلتی ہے اسے ایک دائرے میں چلتے رہنا چاہیے، اور گل کچھ نہ کرے، بس سردار جی کو دور نہ جانے دے، انہیں مجبور کر دے کہ وہ ہماری مدد کے لیے نزدیک ہی موجود رہیں۔ محسن نے کہا یار فرض کر ایسا نہ ہوا۔ سردار جی نے بعد میں انکار کر دیا اور کہا کہ لڑکی مار دے مجھے گولی، ورنہ میں تو جا رہا ہوں سیدھا واپس۔ تو گل کیا کرے گی؟ جسمانی طور پر تو وہ کمزور ہے، وہ گولی چلائے گی تو لانچ کون چلائے گا؟ کیا اس کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے سردار جی؟ لانچ پر صرف سردار جی ہی نہیں، دوسرا وہ برمی بھی ہے۔ بفرض مال سردار جی نے خودکشی قبول کی تو برمی شاید اپنا وہ انجام پسند نہ کرے۔ یہ رسک تو گل کو لینا ہی ہوگا محسن، اور ہمیں بھی۔ اس میں 50-50 چانس ہیں کہ سردار جی انکار کر دیں اور مارے جائیں، پھر باقی 50% میں بھی برابر کے امکانات ہیں کہ برمی مانے یا نہ مانے۔ گویا گل کے حق میں 75% امکانات ہیں اور اس کے خلاف 25%۔ یہ ایک اہمگانہ نتیجہ اخذ کیا ہے آپ نے۔ صرف 1% کے رسک پر بھی گل اسی طرح ڈوب جائے گی جیسے 99% پر یہ کوئی ریاضی کا سوال نہیں ہے۔ ہم اس حقیقت کو نظر انداز کریں گے کہ تنہا گل کے لیے اس سمندر میں لانچ کو کنٹرول کرنا ناممکن ہے، تو یہ صاف اسے موت کے منہ میں دھکیلنے والی بات ہوگی۔ جانتے بوجھتے میں اس تجویز کی حمایت نہیں کر سکتا جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ یہ قابل عمل نہیں۔ پھر ہم دونوں میں سے ایک یہ کام کرے، میں لانچ پر رک جاتا ہوں۔ میں نے کہا تم دونوں جہاز پر چلے جاؤ۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا، تمہاری ضرورت وہاں زیادہ پڑنی ہے جہاں ہاتھ خالی ہوں، اور میں اور گل اسلحہ ضرور استعمال کر سکتے ہیں، مگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ ہم سے اسلحہ رکھوا لیا گیا تو سمجھو کہ کام خلاص۔ میں اکیلا جہاز پر جاؤں تب بھی، پھر آپ ہی بتا دیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ میں نے بنا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ہم نے طے کیا تھا۔ سردار جی لانچ لے کر چلے جائیں، ہم تینوں بحری جہاز پر ایک ساتھ رہیں گے۔ محسن بولا ایک ساتھ رہ کے رسک لینا اور مر جانا بہتر ہے، اور ہمارا سامان جائے بھاڑ میں، زندگی رہی تو اسباب پھر اکٹھا ہو جائے گا۔ محسن نے کہا جتنا اسلحہ ہمارے پاس ہے اگر وہ کام نہ آیا تو وہ سوٹ کیس بھی بیکار ہے جس میں گولہ بارود بھرا تھا۔ روپیہ پیسہ بھی جو ساتھ رکھ لیا ہے کافی ہونا چاہیے، ورنہ کوئی بات نہیں، یاد کا محل ہم کسی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔
سردار جی کو بخش دیں یہ سارا خزانہ؟ اگر وہ لیتے ہیں تو ہماری طرف سے ایک تحفہ، نہیں لیتے تو ہم یہ خزانہ بھی سمندر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس کی تہہ میں تو لاکھوں مدفون خزانے پہلے سے موجود ہیں، محسن نے کہا۔ حسب توقع سردار جی نے ہماری پیشکش کو مسترد کر دیا۔ جب میں نے سوٹ کیس کھولا تو ان پر تھوڑی سی دیر کے لیے سکتہ طاری ہو گیا۔ اوئے یہ کیا، اصلی نوٹ ہے یا جعلی؟ انہوں نے کہا۔ اور تمہارے پاس تم ڈاکو بھی نہیں ہو، پھر اتنا مال کہاں سے مارا تم لوگوں نے؟ میں نے کہا سردار جی، آم کھاؤ گے یا پیڑ گنو گے؟ آم اپنے بوٹے کے ہونا کاکا، تو پھر اپن آم کو دیکھتے ہیں، ورنہ بوٹے کو بھی نہیں۔ آم وہ کھائے جس کا بوٹا، سردار جی نے کہا۔ ہم یہ سب دولت آپ کی نظر کرنا چاہتے ہیں، مگر کیوں؟ اور جب تم کو اس کی ضرورت نہیں رہی تو اپنی مصیبت میرے گلے کیوں ڈالتے ہو؟ سردار جی نے کہا۔ آپ نے ہماری بہت مدد کی۔ میں نے کہا اس کا صلہ سمجھ کے قبول کر لیں، جتنی چاہیں رکھ لیں، ڈالر یا پاؤنڈ رکھ لیں یا انڈین کرنسی۔ سردار جی نے کہکا لگایا۔ ہوئے یارو، سردار راجندر سنگھ کو بڑے مواقع ملے، اس سمندر میں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا۔ اسمگلروں نے ہیرے جواہرات پیش کیے، اس سے 10 گنا رقم کے بھرے ہوئے سوٹ کیس دیے، لیکن اپنی عقل میں ایک ہی خرابی ہے، اپنی عقل غلام ہے دل کی۔ جو دل کہتا ہے وہ کرتی ہے، جو دل بات نہ مانے وہ ہم بھی نہیں مانتے۔ یہ تو ہمارے دل نے کہا تھا کہ تمہاری مدد کرنی چاہیے، دل اس کے خلاف بات کرتا تو اب تک یہاں ہم نہ ہوتے یا تم نہ ہوتے۔ یہ مت سمجھنا کہ تم نے سردار راجندر سنگھ کو قابو کر لیا تھا، ایسی ایسی جگہ ریوالور چھپا کے رکھے ہیں میں نے کہ تمہارے فرشتوں کو بھی پتہ نہ چلتا، اور میں تم کو ہینڈز اپ کرا دیتا، کیونکہ تم ہو بے وقوف، دشمن پر بھروسہ کرنے والے۔ میں اور محسن اسے بے وقوفوں کی طرح دیکھتے رہے۔ ایک بات تو بتائیں سردار جی، کیا آپ نے میری کہانی پر یقین کر لیا تھا؟ میں نے کہا میں نے یا میرے دل نے؟ دل کی گواہی پر ہی میں نے مان لیا تھا کہ تم اچھے لوگ ہو، جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ تمہارا کام ہے۔ میں تمہیں منع کرتا تو تم کون سا مان جاتے؟ یہ بتاؤ ان باقی 2 سوٹ کیسوں میں کیا ہے؟ چلو چھوڑو سردار جی، میں نے کہا اب جو کچھ ہے سمندر کی امانت ہے، راز کو راز ہی رہنے دو۔ راز؟ سردار جی نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا۔ اوئے سور دے پتر، سردار راجندر سنگھ سے راز کی بات کرتا ہے؟ لو ہم بتاتے ہیں تم کو کہ ان میں کیا ہے۔ میں بوجھ کا رہ گیا۔ اس سادہ دل اور بے وقوف نظر آنے والے سکھ نے قابل رشک ذہانت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہونے دیا تھا اور سب معلوم کر لیا تھا۔ میں نے کہا سردار جی، آپ نے اپنا قرض ہی نہیں چکایا بلکہ ہمیں مقروض کر دیا ہے۔ اوئے نہیں یار، کیسا قرض اور کس کا قرض؟ تم نے میری مدد کی تھی لیکن اپنی گھر سے۔ تم آئے بھی اس وقت جب ہم 2 ہی بندے باقی رہ گئے تھے، پھر بھی تم نے ہمیں مارا نہیں، یہی تمہاری مہربانی تھی، ورنہ تم کو لانچ کی ضرورت تھی، تم لانچ لے سکتے تھے، میں بھی تم کو ٹھکانے لگا سکتا تھا، مگر میں نے سوچا کہ چلو کچھ تمہارے لیے میں بھی کروں۔ آپ واپس جانے کے بعد بیان وہی دیں گے جو ہم پر اثر انداز نہ ہو، فکر مت کرو، تمہارا نام نہیں آئے گا اس میں، مجھے جو کہنا ہے میں کہہ دوں گا۔ سردار جی نے کہا اپنے آپ کو بھی تو بچانا ہوگا مجھے۔ رات کے 1 بجے میں نے اور محسن نے مل کر اپنے تمام اسباب کو سمندر کے سپرد کیا۔ اب ہمارے پاس وہی رقم باقی رہ گئی تھی جو ہم نے پاسپورٹ کے ساتھ اپنی کمر کے گرد بیلٹ بنا کے باندھی تھی۔ اسلحے کے نام پر بھی ہم سب کے پاس ایک ریوالور رہ گیا۔ یہ اسلحہ کسی جنگ یا کسی مقابلے کے لیے قطعی ناکافی تھا۔ ہر ریوالور میں 6 گولیاں تھیں اور وقت ضرورت ہمیں ہر گولی کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا تھا۔ سفر بے قرار سمندر میں مسلسل حرکت اور بیزار کن یکسانیت رکھنے والے شور بے یقینی اور ذہن پر مسلط بے نام خوف کا نام تھا۔ کب کیا ہوگا یا نہیں ہوگا، اور آنے والی صبح کون دیکھے گا بھی یا نہیں دیکھے گا۔ ہم جو آج اس وقت عدم حوصلے جد و جہد کے جوش، جذبے، اعتماد، توانائی سے بھرپور جیتے جاگتے پر امید انسان ہیں، جو ایک مشترک مقصد اور جذبات کے رشتوں اور اچھے مستقبل کے خوابوں کے مالک ہیں، کل اس بحر بے کنار کی تہ میں گوشت پوست سے محروم ڈھانچے بنے ہوئے تو نہیں پڑے ہوں گے۔ سونے کی کوشش بے سود تھی، مگر میں آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ میں نے خیالات کا رخ بدلنے کی کوشش بھی کی، لیکن رابعہ اور اس کی محبت سے وابستہ خیالوں کا عکس قائم نہ رہا۔ خود محسن بھی جاگ رہا تھا مگر خاموش تھا۔ سمندر کے شور کے باوجود رات پر ایک جمود خاوی تھا۔ اس جمود سے ہمارے اعصاب بھی متاثر ہو رہے تھے اور ہماری خاموشی کے پیچھے انتظار اضطراب کی بے نام خلش تھی۔ رات کا آخری پہر تھا جب اچانک میں نے اوپر سے سردار جی کے چلانے کی آواز سنی۔ وہ ہمیں پکار رہے تھے۔ اوئے یار، کھوتے بیچ کے سو گئے ہو؟ واہ بھائی واہ! میں اور محسن نے ایک ساتھ دوڑتے ہوئے گئے۔ سردار جی کیا ہوا؟ میں نے کہا۔ سردار جی نے دوربین مجھے تھما دی۔ وہ دیکھو ادھر جنوب کی طرف۔ اوئے یار، ادھر شمال ہے۔ میں نے رخ بدل کے دوربین کو فوکس کیا۔ ایک بحری جہاز کا دھندلا سایہ سا میری نظر میں آ گیا۔
اس پر کہیں کہیں روشنی بھی تھی۔ تم نے دیکھا اس بحری جہاز کو؟ کیا نام ہے اس کا؟ ایس ایس کرانتی تھرڈ، محسن بولا۔ ہاں دیکھو یہ وہی ہے یا کوئی اور؟ میں نے دوربین محسن کو دی۔ تو دیکھ یار، مجھے وہی لگتا ہے۔ میرا حساب کہتا ہے کہ وہ دور نہیں ہو سکتا، ہمارے آس پاس ادھر ادھر تھوڑا بہت فرق ہوگا۔ بالکل وہی ہے یار، محسن نے کہا۔ اتنے دن سے ہم دیکھ رہے تھے، میں بھول سکتا ہوں اس کی ساخت کو؟ اجالا ہوتا تو نام پڑا جاتا، لیکن شک مجھے بھی نہیں ہے یہ جہاز دوسرا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا پھر اب کیا کرنا ہے؟ چلیں سیدھا ادھر؟ سردار جی نے کہا ابھی ٹھہر جائیں، آدھا گھنٹہ تو دیں ہمیں تیاری کے لیے۔ میں نے کہا۔ سردار جی ہنسنے لگے۔ آدھا گھنٹہ او کاکا، دوربین سے دیکھنے سے فاصلہ کم تو نہیں ہوتا، ہمیں گھنٹہ لگ جائے گا، آخر وہ بھی تو آگے بڑھ رہا ہے۔ پھر کوئی بات نہیں، میں نے کہا، میں گل کو بھی اٹھا دیتا ہوں۔ تقریباً 40 منٹ بعد جب افق پر مدھم پڑتی روشنی صبح کاظم کے اختتام کی خبر دے رہی تھی، ہم نے خود کو ایس ایس کرانتی تھرڈ کے مقابل پایا۔ میں نے اور محسن نے دونوں سرچ لائٹس کو اس عرصے کی جانب موڑ دیا تھا، اور اس روشنی میں مجھے عرصے پر کھڑے ہوئے تمام افراد کی حرکات و سکنات صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سرچ لائٹ کے پیچھے رہتے ہوئے میں نے جب دوربین کو فوکس کیا تو مجھے ایک چہرہ جہاز کے کپتان بسرا کا نظر آیا۔ اس کے ساتھ شاید جمیل تھا، ان کے دائیں بائیں 2 خلاصی تھے یا محافظ۔ انہوں نے بھی ایک پولیس لانچ کو آتا دیکھ لیا تھا، لیکن وہ بہت پرسکون پر اعتماد تھے۔ میری آنکھوں نے غالب اور نازو کو تلاش کرنے کی جد و جہد کی۔ نازو وہاں ہوتی تو اپنی درس کی وردی میں صاف نظر آتی، لیکن رات کے آخری حصے میں اس کا عرصے پر کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا۔ بین الاقوامی سمندروں میں سفر کرنے والوں کو پولیس کسی وقت بھی چیک کرے، جہاز کا عملہ ان سے نمٹ سکتا ہے۔ بلاخر درمیان کا فاصلہ اتنا کم ہو گیا کہ میں نے میگا فون اٹھا کے کہا، یہ انٹرپول ہے، ہم جہاز پر آنا چاہتے ہیں، یہ ایک تجارتی جہاز ہے۔ بسرا نے میگا فون کے ذریعے ہی جواب دیا، ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں، میں نے تم سے یہ نہیں پوچھا کہ تم کیا لے جا رہے ہو، اور نہ ابھی تک کوئی شک ظاہر کیا ہے۔ ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، امید ہے آپ لوگ تعاون کریں گے۔ ہم تعاون کریں گے، اپنا نام بتاؤ، بسرا نے کہا۔ میں لیفٹیننٹ مینڈیس اور میرا ساتھی لیفٹیننٹ سندیپ۔ اوکے، ہم سیڑھی لٹکاتے ہیں، بسرا نے کہا۔ محسن سب سے پہلے چڑھا اور اس کے پیچھے گھل گئی، جو اب مردانہ حلیے میں اور انٹرپول کی وردی میں تھی۔ اس کے لیے یہ کام سابقہ تجربے کی بنا پر مشکل ثابت نہ ہوا۔ ڈکیتی کی وارداتوں میں بائی کا ساتھ دیتے ہوئے اس نے کئی دیواریں عبور کی ہوں گی اور کئی بار چھت تک پہنچنے کے لیے ایسے ہی طریقے اختیار کیے ہوں گے۔ میں نے آخری وقت میں سردار جی سے ہاتھ ملایا۔ آپ کی بہت مہربانی، ہم نے یقیناً بہت زیادتی کی تھی آپ کے ساتھ، اس کے لیے معافی اور اجازت۔ جاؤ، وائے گرو تمہاری مدد کرے، سردار جی نے کہا۔ ایک آخری گزارش ہے، میں نے کہا، ہمارے اوپر جانے کے بعد فوراً واپس مت ہو جانا، چند منٹ انتظار کر لینا جب تک ہم عرصے پر سے غائب نہ ہو جائیں۔ سردار جی نے سر ہلایا اور میں باہر لپکا۔ اس وقت تک محسن اوپر پہنچ چکا تھا اور گل آدھی بلندی کو سر کر چکی تھی۔ 5 منٹ بعد میں نے بھی عرصے پر قدم رکھا تو میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن میں نے خود کو سنبھالے رکھا۔ میں نے دیکھا کہ مصرا کی نگاہیں گل پر جم گئی تھیں۔ شاید اسے شک ہو گیا تھا کہ ایسی نرم و نازک جلد اور ایسے دلکش نقوش رکھنے والا پولیس مین کیسے ہو سکتا ہے۔ پروگرام کے مطابق ہمیں عرصے پر قدم رکھتے ہی مصرا کو اور وہاں موجود سب افراد کو ہینڈز اپ کرا لینا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنا ہاتھ اپنی جراب کی طرف بڑھا تھا، ایک ٹارچ کی تیز روشنی میرے چہرے پر پڑی۔ تو تم آ گئے، ایک مانوس آواز نے کہا۔ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے، دوسری آواز نے کہا۔ ہم تو مایوس ہو چلے تھے۔ اس تیسری آواز نے مجھے چونک کر پلٹنے پر مجبور کیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ نہیں، میں نے اپنے آپ سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن حقیقت کا ایک بے رحم اور ناقابل تردید ثبوت اس کی صورت تھی، جو میری نظر سے اوجھل ہو جانے کے بعد بھی میرے تصور میں زندہ تھی۔ یاد ماضی کے سارے عذاب کا رشتہ اسی خیال سے بندھا ہوا تھا۔ پیڈرو میرے سامنے اپنے وجود کی ساری خباثت کے ساتھ موجود تھا۔